ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، زور سے کہو یار، رضی اللہ تعالی، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، اور ماں بھی ایسی جسے رب نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے۔ قرآن میں رب نے کہا کہ میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ ان پر منافقوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدکاری کا الزام لگا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک غزوے سے واپس آ رہی ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ام المومنین پہ الزام دھر دیا۔ منافقوں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو نبی کی بیوی ہے، صدیق کی بیٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ یہ بدنام ہو گئی نا تو پورا دین ہی، نبوت کا گھرانہ بدنام ہو جائے گا۔ ابو بکر کا گھرانہ مومن منہ چھپائے پھریں گے۔ نبی پاک نے مشورے شروع کیے صحابہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے مختلف مشورے۔ ام المومنین کو پتہ چلا کہ یوں بات ہو گئی ہے تو انہوں نے اجازت لی اور اپنے میکے چلے ماں باپ کے گھر۔ کہتی ہیں 7 راتیں یہ خبر سن کے مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آئی۔ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، بخاری سے کہتی ہیں میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا، میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا۔ حضرت ابو بکر الگ پریشان، حضرت عائشہ کی والدہ الگ پریشان، سارا گھرانہ ہی پریشان۔ مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ 1 مہینے کے بعد میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف رضی اللہ تعالی، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ہے ام رومان، ام رومان، یہ میرے نبی کی ساس بھی ہوئی۔ میرے نبی نے کہا اگر کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حسن کی وجہ سے کہا کہ وہ جنت کی حوروں کی طرح حسین تھی، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ان کی پاکیزگی کو دیکھ کے، اتنی مقدس اور پاکیزہ عورت تھی کہ جیسے جنت کی حور۔ آج نبوت کا چاند ابو بکر کے دروازے پہ آ، آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ خود راوی ہیں، خود لیٹی ہوئی ہوں، قریب آ کے بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے عائشہ تو ہی حقیقت حال بتا، کیا ہوا ہے، صحیح صورتحال بتا۔ میں نے کہا میں نے اپنا مقدمہ آگے بھیج دیا ہے، میری حالت یوسف کے باپ کی طرح ہے۔ کہتی ہیں فرط غم کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا، غم کی وجہ سے میری حالت یوسف کے باپ کی طرح ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنے غم کی فریاد کس کے آگے کرتا ہوں، میں نے بھی اپنے غم کی فریاد اللہ پہ چھوڑ دی۔ کہتی ہیں یہ جواب دینے سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا بابا بتاؤ، انہوں نے کہا بیٹا میں کیا کہہ سکتا، میں نے اپنی والدہ سے کہا ماں اماں آپ بتائیں، میں کیا کہہ سکتا۔
پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی جواب دیا کہ میں نے مقدمہ اگلی عدالت میں درج کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آقا نے سر پہ چادر ڈالی اور میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی۔ یہ رازدار نبوت بھی ہے، اس کے گھر میں وہی اترتی۔ آپ نے چادر ڈالی، میں سمجھ گئی کہ وہی کا نزول شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو آپ نے چادر ہٹائی نا تو آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینے کے قطرے تھے۔ سردیوں میں بھی وہی آتی نا تو آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینہ آ جاتا، اس کا بوجھ وہی کا۔ میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ اس پسینے کا ذکر کس طرح کرتی ہے، ذرا سنیے۔ میری ماں نے کہا آقا نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر موتیوں کی لڑی لگ گئی۔ لڑی لگ گئی ہے، اور آپ نے چادر ہٹا کے پہلا جملہ کہا عائشہ تجھے خوشخبری ہو، تیری پاک دامنی کے لیے رب نے قرآن میں سورت نور کی 18 آیتیں اتار دی ہیں، 18 آیتیں اتاری ہیں تیری پاک دامنی۔ شان امی عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ذہن میں آتا تھا، میرے دل میں آتا تھا اللہ میرے نبی کو بتائے گا ضرور، خواب میں بتا دے، الہام کر دے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری پاک دامنی کا تذکرہ کتاب اللہ میں کہ قیامت تک محرابوں میں پڑھا جائے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جتنا ستھرا آمنہ کا لال ہے اتنی ستھری اس کی اہلیہ عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ 18 آیتیں اللہ نے اتاری۔ بولو یار خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ چمک اٹھا گھر، ابو بکر بھی، ام رومان بھی مسکراہٹے، رب نے اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میری ماں کہنے لگی اٹھ عائشہ، نبی پاک کا شکریہ ادا کر، اٹھو۔ خدا دی قسم ہے یہ جملے میری ماں کے سوا کہہ بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ جملے نہیں کہہ سکتا جو میری ماں نے کہے تھے۔ جب والدہ نے کہا اٹھ عائشہ نبی پاک کا شکریہ ادا کر، تو میری ماں نے کہا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، شکریہ اس عرش والے کا ادا کروں گی جس نے میری پاک بازی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ شکر کرنا ہے تو ہر نعمت کا شکر کرنا ہے، اور شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟